زاویہ تحریر کردہ اشفاق احمد چیپٹر 5 صاحبان علم۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ جن بابوں کا میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں اور جن میں خاص طور پر بابا نور والے کا ذکر کرتا رہتا ہوں، ان کے بات کرنے کا انداز اور بات کو سمیٹنے کا، پیش کرنے کا جو رویہ تھا، عام لوگوں سے بے حد مختلف تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں ان کی باتیں کوٹیبل کوٹس اور فورسزم کا درجہ رکھتی ہیں۔ مثلاً کہا کرتے تھے، جو خیر کو قبول نہیں کرے گا، خیر اس کے گلے پڑ جائے گی۔ کہتے تھے، نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا نہیں۔ پھر ایک اور اسی طرح لمبا بیان جس کے اوپر ہم ذرا الجھ گئے تھے اور اب میں اس الجھن سے تھوڑا سا آزاد ہوا ہوں، وہ یہ تھا، بھیجنے والے نے انسان کو کسی کام کے لیے، کسی عمل کے لیے بھیجا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں۔ جو لوگ پڑھنے پڑھانے کو عمل سمجھتے ہیں، وہ عمل کے لیے دیا گیا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اب یہ بڑی بوجھل سی بات تھی۔ ہم لوگ جو لکھنے لکھانے والے تھے، پڑھنے پڑھانے والے تھے، ان کے لیے گویا یہ ایک بم شیل تھا۔ لیکن ایمانداری سے سوچا جائے، اس پر غور کیا جائے، ڈیرے پر بیٹھ کر اس قسم کی گفتگو نہیں ہوتی تھی جس قسم کی ہم ٹی وی پر بیٹھ کر یا پروگرام میں یا یونیورسٹی کی کلاسوں میں یا کالج کے کمروں میں کیا کرتے ہیں۔ ہم نے اس پر غور کیا، اور غور کرنے والوں میں حبیب جالب مرحوم بھی تھے۔ وہ بھی وہاں آیا کرتے تھے، اور خاص طور پر صفدر میر، وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں۔ وہ بحث میں شریک تو نہیں تھے، لیکن موجود تھے۔ پھر ہمارے ساغر صدیقی۔ سوچتے سوچتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو ریٹ آف لٹریسی ہماری شرح تعلیم ہے، اس کے بارے میں ہم نے قول فیصل دیا ہے کہ شرح تعلیم 17، 18، 20، 21% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا، جس تعلیم کو یا جس علم کی شرح آپ محدود کیے بیٹھے ہیں، ہمارے اندازے کے مطابق پاکستان میں شرح تعلیم جو ہے وہ 90 سے 92% ہے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات تھی۔ انہوں نے کہا، جب آپ تعلیم کو جانچتے ہیں، آنکتے ہیں، بیٹھ کے تولتے ہیں، تو آپ صاحبان علم کو نہیں لیتے، صاحبان قلم کو لیتے ہیں۔ اور صاحبان علم میں اور صاحبان قلم میں آپ تخصیص کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ صاحبان علم میں تو وہ سارے لوہار، ترکھان، ویلڈر، ٹیکنیشین، دھوبی، اعلیٰ درجے کے درزی خاص طور پر شامل ہیں۔ اسی طرح گاڑی والے سب لوگ شامل ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنا ایک علم اتنی شدت اور اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے جس طریقے کا دوسرا علم۔ لیکن ہم لوگ تو صرف اہل قلم کو یا حرف شناس کو ہی صاحبان علم سمجھتے ہیں۔ یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو وہاں سے کچھ متاثر ہو کر جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی بانو قدسیہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا، لا حول ولا قوہ، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ صاحبان علم تو ہم ہیں، کیونکہ ہم لکھتے ہیں، ہم رائٹر ہیں، ہم ادیب ہیں، ہماری تو کتابیں چھپتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑائی جو ہے وہ بھی ایسا ہے۔ تو وہاں ہمارے ایک پرنسپل صاحب بیٹھے تھے، جو کہ اب بھی ایک بہت بڑے کالج کے پرنسپل ہیں۔ اشفاق، یہ بالکل زیادتی کی بات ہے، انہوں نے کہا۔ ہم ان کو کیسے صاحبان علم کہیں؟ میں نے کہا، آپ کا کیا شعبہ ہے؟ انہوں نے کہا، کیمسٹری۔ وہ کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ میں نے کہا، دیکھیے پروفیسر صاحب، اگر کیمسٹری کے شعبے کے اور آپ کی لیبارٹری کے دروازے خراب ہو جائیں اور آپ انہیں تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کس کو بلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا، ترخان کو بلائیں گے، بڑھئی کو بلائیں گے، کارپینٹر کو بلائیں گے۔ تو جب وہ کارپینٹر آئے گا، اس کا جائزہ لے گا، تو وہ کہے گا، دیکھیے یہ 3 دروازے ہیں، آپ 2.5 مکسر لکڑی منگوا لیں۔ اب آپ کا سارا کالج بتا دے کہ 2.5 مکسر لکڑی کتنی ہوتی ہے۔ وہ ایک پورا علم ہے نا اس کا۔ اب جب وہ 2.5 مکسر لکڑی کہہ چکے گا تو پھر کہے گا، پرنسپل صاحب، چونکہ یہ دروازے اندر کے ہیں اور ان کو بارش کا پھانڈا یورش نہیں ہوگی، اور جب ہم یہاں دیار لگانے کی بجائے پڑتل استعمال کریں گے تو بہتر ہے کہ آپ 2.5 مکسر لکڑی پٹرتل منگوا لیں۔ اور جب آپ کا اکاؤنٹ آفیسر جانے لگے گا تو پھر وہ کہے گا، یہ پورے 6 فٹے دروازے نہیں ہیں، 5.5 فٹ ہیں، اس لیے آپ شہتیر نہ لیں، پھاڑا لے لیں۔ تو یہ کچھ ٹرمز ہیں، پورے کا پورا علم ہے۔ وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے ان چوکھٹوں کے اوپر دروازہ چڑھا دے گا۔ تو وہ صاحبان علم ہیں یا نہیں؟ کہنے لگے، تو صاحبان علم نہ کہیں گے، لیکن ہم اسے اپنے فن کا ماہر کہیں گے۔ ویسے آپ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں، وہ بھی ہے۔
آپ اسے تسلیم کریں، لیکن ان کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا۔ پھر تھوڑے دن ہوئے، میں یہ بوجھ لے کر، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہاں پر ہماری محفل تھی۔ ایک ہوٹل میں تو حکیم سعید مرحوم کیا کرتے تھے، وہاں بڑے دانشمند لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں میں نے کہا، یہ ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے؟ تو وہاں ایک جج صاحب ریٹائرڈ تھے، کہنے لگے، اشفاق صاحب، آپ خدا کا خوف کریں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک معمار، مستری، راج، چنائی کا کام کرنے والا صاحبان علم ہے؟ میں نے کہا، جناب، میں ان کو صاحب علم نہیں کہتا، میں ان کو آپ کے اور اپنے برابر سمجھتا ہوں، وہ اتنی تعلیم کا مالک ہے جتنے ہم ہیں۔ کہنے لگے، خدا کا خوف کریں، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے، آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے اس درجے میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھیے جج صاحب، پاکستان میں جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں، ان کے نیچے بیٹھنے والے جج جن چھتوں کے نیچے بیٹھتے ہیں جو ان پڑھ مستریوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور آپ اپنے فیصلے لکھتے ہیں، آپ ان کو کہاں پلیس کریں گے؟ خدا کا خوف کریں، کہنے لگے، چلیے یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے اس کو اس حد تک برداشت کرنا۔ پھر انہوں نے کہا، دیکھیے میں آپ کو یہ رعایت دیتا ہوں، پروفیسر کہنے لگے، آپ ان کو اسکلڈ لیبر کہہ دیں۔ میں نے کہا، آپ انہیں ٹیکنیشین کہیں۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں، بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، سائنس تک آپ پہنچتے ہیں، ٹیکنالوجسٹ تک آپ نہیں پہنچتے، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ ہاں، کیوں کہیں گے ان کو اسکلڈ لیبر، کیوں کہیں گے؟ کہنے لگے، نہیں۔ اس بات پر کچھ دیر جھگڑا چلا۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت اچھے آدمی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، اشفاق صاحب، دیکھیے اتنی رعایت آپ کو دے دی ہے کہ اسکلڈ لیبر کہہ دیں۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کے خوبصورت ہسپتال کے اندر جہاں آپ ہارٹ کا بائی پاس کرتے ہیں، اس کے باہر ایک ویلڈر ہے، وہ ویلڈر بھی ٹانکا لگاتا ہے، آپ بھی ٹانکا لگاتے ہیں، تو آپ میرے حساب سے دونوں برابر ہیں۔ دیکھیں، ویلڈر بھی تو کمال کا کام کرتا ہے۔ کہنے لگے، یہ برابر کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا، دیکھیے، میں ویلڈر کی گن آپ کو دے دیتا ہوں، کتنے بڑے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ سے کہتا ہوں مجھے ایک ٹانکا لگا کر دیں، تو آپ نہیں لگا سکتے۔ تو کہنے لگے، یہ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ میں نے کہا، اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ آپ اتنے بڑے اپنے صاحبان علم کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں، اپنے اور ان کے درمیان بڑی خلیج پیدا کر رہے ہیں، جس نے آپ کے ملک کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ ان لوگوں کو وہ عزت نفس لوٹا کے دینا چاہتے ہیں یا نہیں، وہ سیلف رسپیکٹ جس کے وہ حقدار ہیں؟ جیسا کہ ولایت کے مہذب ملکوں میں ان کو تنخواہیں زیادہ نہیں ملتی، پیسے ان کو زیادہ نہیں ملتے، لیکن عزت تو ان کو وہی ملتی ہے نا جو بونڈ اسٹریٹ کے ایک لارڈز کو ملتی ہے یا چلی کے ویلڈر کو ملتی ہے۔ کہنے لگے، ہمارے ہاں چونکہ ایک ہندو کا نظام ذہنوں میں چلتا آ رہا ہے، منو کا برہمنو کھشتری ویش شودر وہ نہیں نکل سکا ہے، اس لیے اس پر بڑی شدت سے غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ شروع میں ڈیرے پر بابا جی علاج بالغذا کرتے تھے۔ ہمارے بابا لوگ کرتے ہیں علاج آلٹرنیٹ میڈیسن، متبادل ادویات سے۔ وہیں اس کا پتہ چلا۔ وہاں کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، بڑی پیاری، خوبصورت، بہت گہرے سانولے رنگ کی، 4-5-6 برس کی۔ ایک بڑی عمر کی عورت تھی، ساتھ ایک بابا تھا۔ وہ اس کا علاج کروانے کے لیے آئی تھیں، تو میں نے بابا جی سے پوچھا، یہ کون بچیاں ہیں جو اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہیں؟ انہوں نے کہا، اپنے تائے کو لے کے آئی ہیں، اور یہ بچیاں وہ ہیں جو بہاولپور، ملتان میں کاٹن پکرز یعنی کپاس چننے والی ہیں۔ تو مجھے خیال آیا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی وہ خواتین ہیں جو کپاس چنتی ہیں یا رائس پلانٹر ہیں۔ یہ خواتین ہیں جن کا نام اخباروں میں آتا ہے یا جو روز اپنی برتری کے دعوے کرتی ہیں۔ نہ، وہ تو ہمارے جیسی ہیں، ہم ان کے ساتھ کے ہیں۔ یہ آپ کا پاکستان جس کی ساری اکانومی کا دار و مدار کاٹن کی اکانومی پہ ہے، اور جو آپ کے لیے اتنے سارے ڈالر، پاؤنڈ، ڈچ مارک، یون حاصل کرتی ہیں، وہ وہی لڑکیاں ہیں جو کاٹن پکرز ہیں۔ میری چونکہ تجسس کی عادت ہے تو میں نے پوچھا، بیبیو، یہ کپاس چننے کا کام اتنا مشکل ہے؟ ہاں جی بابا، یہ جو پھٹی چگنا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا، تمہاری بڑی شیخی ہے، یعنی میری نگاہوں میں تمہاری عزت سب سے زیادہ ہے، اخبار والی عزت نہیں۔
اس نے کہا، نہیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تم کاٹن چنتی ہو تو کیا یہ مشکل کام ہے؟ کیا میں یہ نہیں کر سکتا؟ تو کہنے لگی، مرد یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگی، ان کی انگلیاں موٹی ہوتی ہیں، وہ پھٹی نہیں پٹتے، پورا جوٹا پٹ کے لے جان دینی۔ تو اگر مردوں کو یہ کام دے دیا جائے خدا نہ خواستہ، تو آپ کی اکانومی جو ہے، یہ جو آپ تھوڑا بہت فارن ایکسچینج کماتے ہیں، یہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح یہ جو رائس پلانٹ کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں میں دیکھا ہوگا، وہ عورتیں جو پانی میں کھڑے ہو کے لگاتی ہیں اور وہ پیچھے کو چل رہی ہوتی ہیں، تو پیچھے کو جب آپ دیکھتے ہیں حیرانی سے کہ وہ لائن بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر وہ پیچھے ہٹتی جاتی ہیں، پھر وہ اپنا گانے گائے جاتی ہیں، پھر وہ اس میں پلانٹ کرتی ہیں، تو وہ کم از کم میرے حساب سے رائس پلانٹنگ کی یا رائس ایگریکلچر کی MSc ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو بوڑھے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ PhD کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو، جو ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان قلم نہیں ہیں، اب ہم یہ چاہیں گے ان صاحبان علم کو جن میں عملی طور پر علم موجود ہے، ان کو کوئی ایسی صورت پیدا کریں کہ ان کے پاس یہ جو تحریری اور حرف شناسی کا علم ہے وہ بھی پہنچ جائے۔ پہنچ اس لیے نہیں رہا کہ ان کو ہم نہیں مانتے۔ اس بارے میں جہاں جہاں میرا جھگڑا چلا، صورتحال ایسی ہی تھی۔ ایک فوجی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کی باتیں عجیب سی ہیں، ہم ان کو کیسے مان لیں؟ میں نے کہا، سر، آپ اپنے 32.5 لاکھ کی موٹر محمد صدیق ان پڑھ مصری کو دے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں 2 دن میں ٹھیک کر دیں۔ وہ کہتا ہے، نہیں 2 نہیں 3 دن لگیں گے۔ یہ کمپنی بے عقل ہے، اس کو بنانی نہیں آتی۔ تو اب میں آپ لوگوں سے، آپ کی وساطت سے، اپنے سارے حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں یہ وقت آ سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں؟ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی محبتیں نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی پیسے میں ترقی نہیں، لیکن جب آپ جائیں تو ان کو اتنی عزت ضرور عطا کریں جتنی آپ اپنے ولایت جاتے ہیں تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو عطا کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر رہا ہوں، اور اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی، کہ اس کو کیسے حل کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے ہم سارے مل جائیں اور اس مضبوطی کو اپنا لیں جو آپ بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں ہم کوئی ایسا ڈھانچہ بنائیں جس میں صاحبان قلم کے ساتھ تھوڑا سا عملی طور پر ان کو اپنے کام کرنے کا موقع ملے۔ انہیں تھوڑے سے حروف وہ بتائے جائیں کہ جو عمل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ تیسا چلا جا رہا ہے، رندہ مار رہا ہے، اس میں اس کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا دنیا نے کمال دکھایا ہے اور کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی حروف شناسی بھی آنی چاہیے۔ اشفاق صاحب، جیسے انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا، کئی دفعہ حکومتوں نے تعلیم بالغاں الف ب پ سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اس لائن میں، جیسا آپ نے فرمایا، جو عملی کام کرتے ہیں ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے، اگر ان کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی نظام قائم کیا جائے، واقعی یہ ان کو تھوڑی سی کمی ہے جو وہ عملی طور پر سب کچھ جانتے ہیں۔ اب یہ ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، یہی چیز وہ کوئی صاحب علم ہو، جیسے کہ نجمہ نے کہا، ہم اپنے علم پر تھوڑا سا فخر کرنا شروع کریں گے تو ہم میں تقویت آئے گی۔ ابھی ہم تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں۔ میری بھانجی ہے، وہ MSc ہے، پروفیسر ہے ہوم اکنامکس کی، اور اس نے اسپیشلائز کیا ہے کھانا وغیرہ پکانے میں۔ لیکن ہمارے گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم صدیق باورچی کو بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی پر، دیر کی بات ہے، 42 دیگیں پکانی تھیں، اور وہ باورچی 42 دیگوں کو کس ترتیب سے تیار کر رہا تھا اور کتنی مستعدی سے، اور اس کے پاس کتنا علم تھا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ درخواست لے کر آیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لوگوں کو سیلف رسپیکٹ، جو ان کا حق ہے، جو ان کی توقیر ہے، وہ ان کو لوٹا دینی چاہیے، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم اسی غلط فہمی اور اسی کوتاہی میں مبتلا رہیں گے جس میں اب ہیں۔ یہ تو میری بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ کچھ الجھنیں میری بھی ہوتی ہیں جس سے میں آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ذہین انسان، غیر معمولی ذہین انسان، بہت زیادہ، کیا بات ہے، وہ عام لوگوں سے مل نہیں سکتا، ان کے درمیان زندگی نہیں بسر کرتا،
ان سے کچھ کٹا کٹا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ اپنی تخلیقی قوتوں میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کو شاید دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ شاید یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کٹا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ بس اپنے آپ میں ہی اتنا مگن ہے، جس طرح ہمارے ملنگ بابا ہیں۔ وہ اتنا پرسکون ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ جہاں تک ذہانت کا تعلق ہے، جس کی لیٹسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے جو خود کو ماحول میں ایڈجسٹ کرے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے اس کی ذہانت میں کوئی خرابی ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی ایک مکمل دنیا ملی ہوئی ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس اپنے ساتھ کر رہا ہے، وہ جینیس کی بات کر رہا ہے، غیر معمولی ذہانت کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے شروع میں مثال دی ہے بابا جی نور والے کی، جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے، کبھی کالج نہیں گئے تھے، لیکن ان کو نالج تھا۔ ان کی بنیاد پر شاعر اور آپ جیسے اسکالر ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان میں ذہانت اوسطاً زیادہ تھی۔ وہ آپ لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور وہ پوری طرح لوگوں کے اندر گھلے ملے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے پوری طرح ایڈجسٹ بھی کر لیا خود کو، اپنے آپ کو۔ یہ آخری فقرہ آپ کا غور طلب ہے کہ گھلے ملے رہتے تھے، بلکہ گھلنے ملنے کے بغیر ان کا علم نکلتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیوں ہے؟ میں نجمہ کی بات یہاں تک تو مانتا ہوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے آپ میں، اپنے کام میں، اپنی لگن میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اپنا ربط قائم نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر وہ ملنگ بابا ہے تو پھر وہ اریٹنٹ کیوں ہوتا ہے؟ ملنگ بابا اریٹنٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال یوں نہیں کر رہا کہ اس کا جواب یوں دیں، یہاں تک تو ٹھیک بات ہے۔ لیکن یہ لوگوں سے میل ملاقات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں وہ اتنا پابند کیوں ہے؟ اپنی ذات کے اندر وہ آگے نہیں چل سکتا۔ اگر وہ ملے تو بہت کچھ فائدہ پا سکتا ہے، اس کی ذات کو بھی اور معاشرے کو بھی۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں ہیں جو کہ انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن ان پہ غور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیروں میں، تکیوں پر، زاویوں پر ہر ایسی باتوں کا بڑا پالن ہوتا ہے اور ان پر غور کیا جاتا ہے اور آپس میں مل کے بات کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بابے جو ہیں، میں آخری بات عرض کر دوں، ان میں جو بالکل صحیح بابے ہیں وہ علم کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ڈیرے کو مانتے ہیں، یہاں علم ملتا ہے، یا پھر وہ سائنس لیبارٹریوں کو مانتے ہیں، جہاں سائنسدان کھڑے ہو کر کام کرتا ہے، جہاں ڈائسیکٹنگ ٹیبل ہے، جہاں پر کام ہو رہا ہے، جہاں پر سر الیگزینڈر فلیمنگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی بابے بہت عزت کرتے ہیں اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی وہ میٹا فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اتنی ہی فزکس کی عزت کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑا شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی نشست میں ملاقات ہوگی تو کچھ اور چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا، اور پھر اس کو مجتمع کر کے آئندہ کسی وقت میں کچھ اور لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا، بشرطِ زندگی۔ اللہ حافظ۔